السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بہت زیادہ دل اداس سے غمگین ہے کیونکہ آج دوبارہ سے عورت پر حملہ ہوا ہے، اور اس ویڈیو میں بھی میں ایک عورت کا ہی تذکرہ کروں گی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ، کس معاشرے میں ہیں، ہمارے مردوں میں کیوں شہوت بڑھتی جا رہی ہے، کیوں مرد جو ہے اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی فکر نہیں کہ کون اس کی ماں ہے، کون اس کی بیٹی ہے، کون عزت ہے، کون آدم کی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اس طرح سے سلوک کرتا ہے۔ کہیں زینب ریپ کیس ہوتا ہے تو کہیں ہائی وے کا کیس ہوتا ہے عورت کے ساتھ زیادتی، تو کہیں تیزاب گردی۔ اس طریقے کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کس طریقے سے ان کی روک تھام کی جائے گی، کون اٹھے گا ان کی آواز، کون بنے گا، کیا حکومت کوئی ایکشن لے گی، کب تک ایسا چلتا رہے گا، کب تک آدم کی بیٹی محفوظ نہیں رہے گی، نہ گھر میں محفوظ ہے، نہ سڑک پہ محفوظ ہے، نہ دفتر میں محفوظ ہے، نہ ہسپتال میں محفوظ ہے۔ وہ جگہ جہاں پر لوگوں کو محفوظ فیل کرایا جاتا ہے، جہاں پہ لوگوں کا خیال رکھا جاتا ہے، وہیں پر مرد جو ہے عورت کو حملہ کر کے مار رہا ہے، جلا رہا ہے، یا اس کے ساتھ اسی ہسپتال میں، اسی کمرے میں کسی بھی پیشنٹ کے ساتھ یا کسی نرس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ تو عورت کہاں جائے؟ کیا عورت ڈاکٹر نہ بنے؟ کیا عورت استاد نہ بنے؟ کیا عورت انجینئر نہ بنے؟ عورت کیا کرے؟ بہت افسوس کے ساتھ یہ واقعہ سامنے آیا۔ کوئٹہ میں ایک پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر جو پڑھ رہی تھی، پڑھ کے نکلی ہی تھی اپنا، کیونکہ اکثر ہسپتالوں میں ایک دو کمرے ایسے ہوتے ہیں جہاں پر پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹرز پڑھائی بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی ٹریننگ بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی پڑھائی کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں وہ لوگ ہاؤس جاب کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کا بھی جو ایکسپیرینس ہے، جو سیمسٹر ہے، اس کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ لڑکی بیچاری جو ابھی پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر تھی، یعنی ابھی مکمل ڈاکٹر نہیں بنی تھی، ابھی اپنی پڑھائی کا سلسلہ اس کا جاری تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکٹس وغیرہ بھی جو ہے ہو رہی تھی ہاسپٹل میں، پیشنٹس کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب کرنا، کہ اچانک جو ہے ایک آدمی اس کے منہ پر، اس کے ہاتھ پر، بازوؤں پر تیزاب پھینک دیتا ہے۔ یہ ویڈیو اٹیچ کر رہی ہوں ادھر، آپ لوگ ضرور دیکھیے گا، اور پکچرز بھی اٹیچ کر رہی ہوں، یہ دیکھیے گا۔ کون ہے وہ مرد جو اس پہ تیزاب پھینکتا ہے؟ کیا اس کا شوہر ہے؟ کیا اس کا منگیتر ہے؟ یا اس کا بھائی ہے؟ نہیں، ایک لفٹ آپریٹر اسی ہسپتال میں، ایک لفٹ آپریٹر ہے جو اس کے منہ پر تیزاب پھینکتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا واقعہ ہوا؟ کیوں اس نے تیزاب پھینکا؟ کیا اس کی بحث ہوئی تھی اس لفٹ آپریٹر سے، یا لفٹ آپریٹر نے اس عورت کو چھیڑا؟ اس کے غصے میں آ کے اس نے عورت نے اس کو کچھ کہا ہوگا تو اس نے یہ بدلہ لیا، یا محبت کا سلسلہ تھا؟ کیا سلسلہ تھا یہ کچھ نہیں پتا، کیونکہ جب وہ لفٹ آپریٹر تیزاب پھینک کر عورت پہ فرار ہوا تو باہر پولیس نے اس کو پکڑنے کی بجائے اس پہ فائر کھول دیے، جس کے نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ اب یہاں پر یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ ہمایوں نے، جو قاتل تھا، اس نے ایسا، جو ہمایوں قاتل نہیں، جو اس نے تیزاب پھینکا تھا اس ڈاکٹر پہ، اس نے کیوں ہمایوں نے تیزاب پھینکا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا ایسی مجبوری تھی کہ اس نے یہ حد بھی پار کر دی؟ خدارا، جو مرد میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اپنے غصے کو، اپنی شہوت کو، اپنے ایموشنز کو کنٹرول میں کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی اچھے ناموں سے نہیں، برے ناموں سے پہچانے جائیں۔ جو کرو گے وہی بھگتو گے۔ اس نے اپنا کیا تو بھگت لیا، وہ مارا گیا، لیکن اس بیچاری ڈاکٹر پہ جب تیزاب پھینکا تو وہ برہنہ ہو گئی، اس کے کپڑے جل گئے، اور ایسے کپڑے چلے کہ اس کا سب کچھ، سینہ وغیرہ سب واضح ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن ایک مرد ہمایوں تھا جس نے اس عورت پہ تیزاب پھینکا، اور دوسری طرف
وہیں کا یا تو وارڈ بوائے تھا یا ڈاکٹر کی پریکٹس وغیرہ جو کرتے ہیں پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں یا وہ تھا، لیکن ہاسپٹل کا ہی ایک امپلائی تھا. اس نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ بھاگتی ہوئی ڈاکٹر آئی ہے، تڑپتی ہوئی آئی ہے، تو اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اس کے اوپر ڈالا، اس کے چہرے پر ڈالا. جیسے ہی ڈالا تو اس کے نتیجے میں لوگ تو پہلے سمجھے کہ شاید یہ ہے جس نے حملہ کیا یا چپک گیا ہے، کیا ہوا ہے. لوگوں نے اس کو یوں اٹھا کے دور پھینکا، لیکن تھوڑی دیر میں ہی اس کے اوپر جو لگا تیزاب تھا وہ اس پر بھی اثر ہوا اور یہ تڑپتا رہا. یہ اتنا تڑپا کہ تڑپ کے بے ہوش ہو گیا ہے اپنے آپ سے. یہ اپنے قابو میں نہ رہ پایا، اس کے اپنے ہوش و حواس اس نے کھو دیے. جب یہ سامنے یہ واقعہ آیا پھر میں نے بھائی کو فون کیا. میں تو اس صدمے میں تھا، لیکن کسی اور نے فون کیا کہ بھائی اس طرح ہوا. اس نے بھاگا آیا. جب یہ سارا معاملہ میں نے بتا دیا اس نے مجھے سلوٹ کیا، بول رہا ہے کہ تم نے ایک بہن کی جان بچائی. کیونکہ جب اس کو بچانے کے لیے اس نے اس کی مدد کی تو جو اس پہ تیزاب لگا ہوا تھا وہ اس کے اوپر بھی تیزاب گرا، جس کی وجہ سے اس کا کافی جسم کا حصہ، ہاتھ، پوری ٹانگ اور پورا یہ آدھا شل اس کا جلسہ. اور پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر جس پہ تیزاب گردی ہوئی تھی، جس پہ تیزاب کا حملہ ہوا تھا، اللہ اکبر، وہ 77% جلی، بلکہ 77% تو کم بتایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ ہی جلی ہوگی، کیونکہ تیزاب کا جلا ہوا بہت برا ہے. اللہ اکبر. اس نے ڈاکٹر نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بیچاری کو. وہ یوں تڑپ رہی تھی، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی. اس کو جو ہے کوئٹہ کے ہسپتال میں نہیں ٹریٹ کیا گیا، وہاں پہ جو ہے فیسلٹیز اتنی موجود نہیں تھی. اس کو کراچی میں کل ہی روانہ کیا ہے ایئر ایمبولنس کے ذریعے سے، اور وہ اب جو ہے بڑے آغا خان میں، جو بڑا آغا خان ہے اس میں جو ہے وہ ٹریٹ کی جا رہی ہے. دعا ہے کہ اس کو اللہ زندگی دے، صحت دے، اور جو اس کا نقصان ہوا ہے وہ جلد از جلد بھر جائے. اس کا منہ جل گیا، اس کا جسم کا آدھا پورا حصہ جل گیا، پاؤں جل گیا. اللہ، اب اسی کوئی خبر نہیں ہے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ بڑے آغا خان جاؤں، اس کی رپورٹ لے کے آپ کو بتاؤں کہ کیا ہوا ہے، کتنا جلسہ ہے، کیا وہ کس طریقے سے وہ سروائیو میں ابھی ہے یا نہیں. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں ابھی ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ابھی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے، ابھی الحمدللہ وہ زندہ ہے، شکر ہے پروردگار کا. لیکن خدا را میں پھر کہوں گی کہ اپنے آپ کو، اگر آپ محبت میں ناکام ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ بیوی سے ناخوش ہیں تو خدایا عورت کو مت عورت پہ حملہ کریں، مت عورت کو کمزور سمجھیں. اگر آپ لوگ اب اس طریقے سے کرتے رہیں گے تو بہت برا انجام ہوگا، بہت برا انجام ہوگا. اب جو ہے ہمیں خود قدم اٹھانا ہے، اور گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف ایک مہم چلائے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اس طرح کی سزا دی جائے کہ ان کو جو ہے کتے کی موت مارا جائے اور سر عام پھانسی دی جائے، تاکہ کوئی آئندہ آنے والا شخص نہ کوئی ریپسٹ بنے، نہ قاتل بنے، اور نہ کوئی تیزاب پھینک سکے. اجازتی طلبگار، آپ کی پیاری آپی. اللہ حافظ.